ملا نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں، اور اس 6000 میں سے 1000 سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے، تو میں کیوں قرآن مجید میں ہر بات پہ عمل کرتا ہوں؟ جو بھی قرآن مجید میں لکھا ہے سائنس کے بارے میں، اگر آپ میری تقریر سنیں گے، مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے کہ 80% سائنس پروف کر چکا ہے کہ جو بھی قرآن میں لکھا ہے 100% صحیح ہے۔ 80% جو قرآن میں لکھا ہے سائنس یہ ثابت کر چکا ہے کہ 100% صحیح ہے۔ ابھی 20% از ایمبیگوس، جو ہمیں پتا نہیں۔ اس 20% میں سے 1% ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا ہے کہ وہ غلط ہے۔ ان نون، ایمبیگوس، پتا نہیں، تو ہم ڈالتے اسے ڈاؤٹ فل کیٹیگری میں، ڈاؤٹ فل، وی ڈونٹ نو۔ تو میری لاجک یہ کہتی ہے اگر 80% 100% صحیح ہے اور 20% ڈاؤٹ فل ہے، ان نون ہے، ایمبیگوس ہے، اس میں سے 0.1% بھی ثابت نہیں ہو چکا کہ غلط ہے، کیونکہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے کہ اسے ثابت کر سکے، تو میری لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا۔ اور اس 20% میں آتا ہے کہ پہلی جوڑی انسان کی تھی آدم علیہ السلام اور بیوی ہوا۔ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے، لائف آفٹر ڈیتھ۔ آخرت کے بارے میں سائنس اتنی ایڈوانس نہیں۔ سائنس یہ نہیں تسلیم کرتی جو قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن میں ذکر ہے جنت اور دوزخ کا، قرآن میں ذکر ہے جن کا۔ سائنس اب تک اتنی ایڈوانس نہیں کہ اس کے بارے میں کہہ سکے کہ یہ صحیح ہے۔ تو بہت سی چیزیں جو قرآن مجید میں لکھی تھی 1400 سال پہلے، اکثر چیزیں سائنس تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن آج سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد، سائنس ترقی کرنے کے بعد 80% سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ 100% صحیح ہے۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد سائنس یہ بھی تسلیم کریں گی کہ جنت ہے، دوزخ ہے، جن ہے، اینجل ہے، اور یہ بھی تسلیم کریں گے کہ پہلی جوڑی آدم اور بیوی ہوا تھی۔ I am Wasim Bhandari. I am from Bijapur, Karnataka. I asked one of my friends to come to this program, but he said, I cannot come, but I have a question, and you asked this question to Dr. Zakir Naik. So the question goes like this. وہ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں ایک جگہ بولتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا حساب لیا جائے گا، اینڈ جسٹ ناؤ یو سیڈ، اور یہ کوشچن وہ بھی بولتا ہے کہ اگر اللہ چاہیں گا تو ہر گناہ کو معاف کر کے جنت میں داخل کریں گا۔ So isn't it a contradiction? This is why he is asking, because I say there is no contradiction in the glorious Quran, and this has been said by Dr. Zakir Naik, and I assure you that there is no contradiction. Thank you. بھائی صاحب نے اپنے غیر مسلم کا سوال پوچھا ہے اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ہر عمل کا حساب لیا جائے گا، اور میں نے اپنے تقریر میں کہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے، تو یہ کانٹرڈکشن ہے کہ نہیں؟ جو لوگ کو قرآن کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو غلط فہمی ہو سکتی کہ کانٹرڈکشن ہے، جب اللہ تعالیٰ فرماتے، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرہ بھر اگر آپ نے نیک کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گا، اور ذرہ بھر غلط کام کیا اس کا حساب لیں گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو آپ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ صرف ایسا نہیں چاہتا ہے کہ یہ آدمی اچھا دکھتا ہے تو اس کو معاف کر دوں، یہ آدمی کا شکل بری ہے تو اس کو معاف نہیں کروں گا، یہ آدمی گورا ہے تو معاف کروں گا، یہ آدمی کالا ہے تو معاف نہیں کروں گا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انجسٹ ہوں گے۔ معاف کرنے کے بھی کرائیٹیریا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی فرماتا ہے اگر میرا بندہ توبہ کرتا ہے تو میں اسے معاف کروں گا۔ توبہ کرنے کے شرائط ہے، توبہ کرنے کے شرائط ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط چیز کرتا ہے تو پہلے اسے ماننا چاہیے کہ وہ غلط ہے، نمبر 2 اس غلط کام کو روکنا چاہیے، نمبر 3
اس غلط کام کو پھر سے نہیں دہرانا چاہیے. نمبر 4, اگر وہ غلطی کو انڈو کر سکے, اس غلطی کو واپس سے انڈو کر سکے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے 1000 روپیہ, وہ واپس دے سکتا ہے, اسے واپس دینا چاہیے. تو اگر وہ توبہ کرتا ہے اور چاروں شرطوں پہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا. اس کا مطلب کانٹرڈکشن نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. اللہ رحمت والا ہے, اللہ رحیم ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو موقع دیتا ہے کہ اگر آپ غلطی کریں گے آپ کو معافی مانگنے کا موقع دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اگر ہر انسان کی چھوٹی غلطی پکڑے اور اگر ایک بھی غلطی کو معاف نہیں کرے تو اللہ کے رسول کے حساب سے کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جائے گا. اسی لیے ہر سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 چھوڑ کے ہر سورے کے پہلے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو رحیم اور رحمت والا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیالو ہے, ہی از لونگ, ہی از مرسیفل, ہی از بینیفیشنٹ. اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں موقع دے رہا ہے توبہ کرنے کا اور صحیح راستے پہ آنے کا. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. Appreciated the class that you gave. It had a good impact on people, as well as the preaching mood that you carried about the Supreme Lord, that is Allah, is most praiseworthy. This is what the society really needs today. But as of some things which I heard from you, there were many questions, but I'll ask one as of the formality is considered. You said that... brother, please may I know your name, brother? Oh, sorry. I am Dilip Mishra, and I have been studying Gita and Bhagavatam and various scriptures. And I am BE Computers in profession, and I am doing software job. One of my colleagues, Majid Khan, he invited me. And basically I came to know about you when I was working with him, and we were both undergoing training. So he saw that I practiced something, and he asked me some questions, like you had already talked of Natasya Pratimasti and various other things. And I had refuted all the arguments in the sense that based on scriptures, I said that what Zakir Naik is saying is wrong. So he could not refute, counter argue my arguments. So he said that when we will have a seminar, we will talk to Mr. Zakir Naik directly. I said, if you allow, I can talk. I have no problem. So if you don't mind, can I ask you a question? Sure, most welcome, brother. Thank you. Now you said that actually nobody is the son of God. So I do understand that as of begetting a son, obviously nobody is directly begot as a son here. But in Bhagavad Gita, at various places it is already mentioned that Krishna is saying, Mame vansho jiva loke jiva bhutana sanatana manasashtha indriyani prakritisthani karshati. I know you are already knowing about it, but I'll just read the translation if you don't mind. It says, the living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to the conditioned life, they are struggling very hard with the 6 senses, which include the mind. Here, the Supreme Lord Krishna is saying that you are my part and parcel. And there is one more special shlok, which says that I am the father, I am the mother, I am the seed-giving father. So that is 9.17. If you want, I can just read it for you. It says, Pitahamasya jagato mata dhata pitamaha vedyam pavitram omkaram vriksam yajurevacha. I'll just read the translation. I am the father of the universe, the mother and the support and the grandsire. I am the object of knowledge and the purifier and the syllable Om. I am the Rig, the Sam and the Yajur Vedas. So here if we see that the Supreme Lord is saying, all of are my sons, I take care of them. So I do agree with your first point, saying that somebody is directly begotten as a son. That can be denied. But as of spiritual part and parcels, we are surely the son of the Lord and we deserve His mercy. So I felt that this bit contradicts with what you already said. بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے. I'm sorry, I'll answer in Urdu because the program is in Urdu and I believe you can understand Hindi. MashaAllah. My Hindi is also not that good, it is simple with all the grammatical errors. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے
کہا ہے کہ انہوں نے تقریر سن چکی ہے اور کچھ باتوں پہ اسے اعتراض ہے، اور انہوں نے کہا ان کے دوست سے کہ ذاکر کہتے نعت صفت مستی، اور میں اس میں نہیں مانتا ہوں، کیا میں کچھ سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے بولا بے شک. اور ان کے سوالات میں انہوں نے کہا کہ جب میں کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا نہیں جنا، لیکن انہوں نے بھگوت گیتا کے 2 شلوکا کا ذکر کیا، اور ایک شلوک میں لکھا تھا کہ شری کرشن کہتے ہیں کہ میں آپ کا پتا ہوں، میں آپ کا ماتا ہوں. تو یہ سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ خدا بیٹا نہیں جنتا، گاڈ کی ناٹ بگیٹ اے سن، لیکن عام سن ہو سکتا ہے. عام سن، فار ایگزامپل if you read the Bible says in the book of Romans that all those who are led by the Spirit of God, they are sons of God. جو بھی اللہ کے احکامات کو مانتا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. اس انداز میں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بھگوان کے بچے ہیں، I have got no problem. ہم بھگوان کے بچے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی ضعیف انسان اگر مجھے کہیں گا، یا کوئی نوجوان کو کہتا ہے بیٹا ادھر آؤ، تو وہ فوراً بولے گا جی چاچا جان، اور آئیں گا. لیکن اگر کہیں گا کہ آپ میرے جنے ہوئے بیٹے ہیں ادھر آؤ، تو وہ اس کو ایک لافہ مارے گا. بیٹا مطلب سن، وہ چھوٹا آدمی ہے، ہی از گیونگ ریسپیکٹ. مثال کے طور پہ میرے انٹروڈکشن میں شیخ فیض الرحمان نے کہا کہ شیخ دیدات نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک کو بیٹا، اور پھر بیٹا مطلب میں ان کی عزت کرتا ہوں، وہ میرے والد کے سامان ہیں، لیکن اگر وہ لکھتے تھے کہ میرا جنا ہوا بیٹا تو پرابلم ہے. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ دس از دا لینگویج. تو اس طریقے سے اگر آپ بیٹا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گاڈ از فادر، تو اگر آپ کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا پالنے والا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رب ہے، اس طریقے سے آپ کہتے ہیں مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں. لیکن اسی لیے قرآن مجید میں 99 صفت اللہ تعالیٰ کی، اس میں سے اب جو آسان ہے جان بوجھ کے نہیں لکھا ہے، لیکن رب جو اور مشکل ہے، رب بولنا اب سے اور مشکل ہے، جان اپنے صفتوں میں اب کو نہیں لکھا. کیوں؟ لوگ اس سے غلط معنی لے سکتے ہیں. ورنہ فادر بولنا اچھی بات ہے، اور ہم عام طور پہ کہتے ہیں بیٹا ادھر آؤ، کوئی حرج نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں بائبل میں اگر کہتے کہ جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، مجھے کوئی حرج نہیں. اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے، وہ بے شک بیٹے تھے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جنے ہوئے بیٹے ہیں تو آبجیکشن. آپ سمجھے نا؟ تو بائبل میں کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جنے ہوئے بیٹے ہیں. ایک ورس ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 جس میں لکھا ہے کہ for God so loved the world that he gave his only begotten son whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. تو یہ ورس جو بائبل کی ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 for God so loved the world that he gave his only begotten son whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. یہ ایک ہی جگہ پہ لکھا ہوا ہے begotten son. لیکن جب آپ RSV پڑھتے ہیں ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن آف دا بائبل ریوائزڈ بائی 32 scholars Christian scholars of the highest eminence, وہ لکھتے ہیں کہ یہ لفظ جنا ہوا، یہ لفظ begotten انٹرپولیشن ہے، فیبریکیشن ہے، بناوٹی ہے، یہ بائبل میں تھا ہی نہیں. اور وہ کرسچین اسکالرز نے یہ لفظ کو بائبل کے باہر اٹھا کے پھینک دیا ہے. اسی طریقے سے آپ نے جو کہا کہ بھگوت گیتا میں لکھا ہے شری کرشن کہتے ہیں کہ میں ماتا ہوں، میں پتا ہوں، ان کانٹیکس مجھے پرابلم نہیں ہے. حالانکہ میں نہیں کہوں گا کہ خدا ہمارے والد ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ کو غلط فہمی ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی انسان صحیح کانٹیکس میں کہتا ہے کہ ہم اللہ کے بچے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جنے ہوئے نہیں. اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے گیتا، وید،
वेद सबसे ऊंची किताब है, वेद के बाद आता है उपनिषद, उपनिषद के बाद आता है इतिहास। तो अगर आपको जानना, इतिहास के अंदर महाभारत का एक हिस्सा है भगवत गीता। अगर आपको कोई शक है इसकी मानी में क्या हो सकता है, अगर दो मानी निकलती है तो आपको जाना चाहिए वेद के पास या उपनिषद के पास। आप अगर उपनिषद पढ़ते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 वर्ष नंबर 9, उसमें लिखा है ना चदिसे कसिज जनिता ना चदीपा, जिसके मानिए उस भगवान, उस खुदा का ना वालिदे ना वालदा है। He has got no superior, no father, no mother. मैं कंप्लीट करता हूं फिर मौका दूंगा। इसी तरीके से आपने कहा कि मैं ना तस्वीर प्रतिमा अस्थि को नहीं मानता हूं। क्या आप वेद को नहीं मानते? आप ये कह सकते हैं कि मैं जाकिर जो ट्रांसलेशन देता है मैं उसमें नहीं मानता हूं, तो मैं जवाब दे सकता हूं। तो आपके भगवत गीता का जवाब तो दे दिया हूं, लेकिन पहले जब आपने कहे ना तस्वीर प्रतिमा अस्थि, ये हवाला है श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्ष नंबर 19, और आता है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में, जहां लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा एक संस्कृत वर्ड है। अगर आप संस्कृत डिक्शनरी में जाएंगे, लिखा है कि प्रतिमा के मानी है बुद्ध, के मानी है फोटोग्राफ, के मानी है स्टैच्यू, उसके मानी है स्कल्पचर। तो जब वेद और श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, उस खुदा का कोई बुत नहीं है, उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं, उस खुदा का कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो ये मानी है। अगर आपको संस्कृत नहीं पता है तो आपको जाना चाहिए संस्कृत डिक्शनरी में, और हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में अल्हम्दुलिल्लाह संस्कृत डिक्शनरी है। फिर हम कह सकते हैं कि मानी में आप मानते कि नहीं मानते। तो इसीलिए कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 43 में, और सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 7 में, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर आपको नहीं पता है तो उससे पूछिए जो इस मैदान का माहिर है। और जो मैं कह रहा हूं, आपको कई कमेंट्री दिखाऊंगा जो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू पंडितों ने लिखी है। आप अगर आर्य समाज की किताब पढ़ेंगे तो जो मेरी तकरीर है वो खुद मैं अपने जहन से नहीं कहता हूं, मैं तहकीक करता हूं और हवाला भी देता हूं। वो अलग बात है कि आपको इल्म नहीं होगा संस्कृत का, इसीलिए आप इस बात में नहीं मानते। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन ब्रदर। Yeah, I would like to continue if you don't mind. First part, what you said